امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کیا آپ کسی خاردار اور کانٹوں سے بھرے راستے سے گزرے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں گزر ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس راستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، کپڑوں کو قریب کر لیتا ہوں اور ایک ایک قدم بڑے احتیاط سے رکھتا ہوں، اس خوف سے کہ کوئی کانٹا مجھے چبھ نہ جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں تقویٰ کا لفظ مختلف شکلوں میں 258 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس کتاب سے یعنی قرآن مجید سے اگر ہدایت پانا ہے تو تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے، ھدی للمتقین۔ اور اس سلسلے میں تیاری کا ماحول فراہم کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں روزوں کو فرض کیا گیا ہے، اور ان روزوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تم لوگوں میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، لعلکم تتقون۔ تقویٰ کے معنی کسی چیز کو مضر یا نقصان پہنچانے والے چیزوں سے بچانے کے ہیں، اور یہ اصطلاح جب قرآن اور حدیث میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کی کوشش کرنا جس سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تقویٰ کا استعمال خوف، ڈرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ کچھ تراجم میں خدا خوفی، اللہ سے ڈرنے والے، گاڈ فیئرنگ وغیرہ بھی ملتا ہے۔ یہ دراصل پہلے بتائے ہوئے معنوں کا ہی ایکسٹینشن ہے کہ گناہ سے نفس کو نقصان پہنچتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نفس اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو تقویٰ کے معنی یہ ہوئے کہ گاڈ کانشیسنس پیدا کرنا ہے، یعنی اپنے ہر قول اور عمل میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی سارے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ دراصل تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ کوئی ظاہری کاسٹیوم کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دل کی کیفیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانچے گا تقویٰ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے میں بھی تقویٰ ہوتا ہے، سورج اور چاند کا بھی تقویٰ ہے، وہ اپنے فلک کو چھوڑ کر باہر نہیں نکل آتے۔ اللہ فرماتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ جو تقویٰ ہے، یہ جو کنٹرول ہے اپنے ہی آربٹ میں اور اپنے ہی حدود میں رہنے کا، یہ ہم کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ حدود سے تجاوز نہ کریں، ہم حرام کے قریب بھی نہ جائیں، اور آگے بڑھتے ہوئے وہ چیزیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، جو مشتبہ ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ دراصل تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اور جو کوئی شبہ والی چیزوں سے بچتا ہے وہی اپنے دین اور عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تقویٰ صرف کوئی دینی عبادت سے تعلق رکھنے والی شے بھی نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تقویٰ کو تعمیر مسجد کی بنیاد، معاشرتی تعلقات میں عدل، عقد و نکاح کی بنیاد، قصاص کے احکام، کھانے پینے کے معاملے میں الغرض، زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملے میں تقویٰ کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تقویٰ صرف انفرادی کام بھی نہیں ہے بلکہ یہ وہ صفت ہے جس کی طرف دوسروں کو دعوت بھی دینا ہے۔ انبیاء کی دعوت کا ایک اہم حصہ تقویٰ کی طرف بلانا بھی تھا، چنانچہ سورۃ الشعراء میں آتا ہے کہ ہر نبی اپنے دعوت کے ساتھ یہ بھی سوال کرتا کہ الا یتقون، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے؟ اور اس رمضان بھی ہم سے یہی سوال ہے کہ آیا ہم تقویٰ اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟